میرے محترم عزیز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عمل میں جب تک علم نہ ہو عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا، اسی طرح علم کے بغیر بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم پر جو چیزیں شریعت نے واجب اور فرض قرار دی ہے اس کو سیکھنا اور اپنے عمل کو صحیح کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے صحابہ فرماتے ہمارے زمانے میں جو بھی ایمان لاتا ہم ایمان لانے کے بعد اس سے نماز سکھایا کرتے تھے، نماز سکھایا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز سکھائی جانے والی چیز ہے مسجد نبوی کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کی عادت تھی جو نماز پڑھتا تھا آپ اس کو دیکھتے تھے۔ امام کی ذمہ داری ہے مقتدیوں کی نماز پر خیال رکھے، کون کیسی نماز پڑھ رہا، اور پھر اس کو سکھائے۔ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے امام کی۔ ہمارے آقا ایک صاحب کو دیکھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر جب وہ ملاقات کے لیے آئے تو آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسا کہا آپ نے۔ دوسری بار وہ نماز پڑھ کے آئے، پھر آپ نے کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ تیسری بار آپ نے کہا کہ نماز پڑھ کر آؤ، تو ان صحابی نے کہا اب آپ بھی بتا دو میں نماز کیسے پڑھوں۔ پھر ہمارے نبی نے ان کو نماز سکھائی۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نماز کی صحت کا اثر زندگی پر پڑتا ہے۔ جس کی نماز صحیح اس کی زندگی سے، جس کی نماز میں کمزوری خرابی کمی ہے زندگی میں کمزوریاں ضرور آئیں گی۔ اس لیے بزرگوں دوستو، نماز کی پابندی بھی کرنا ہے اور نماز کو مضبوط بھی بنانا ہے۔ اس کے لیے آج ہم نماز سیکھتے ہیں، بار بار سیکھنا ہے اور بار بار سیکھ کر کرنا ہے۔ امام کے پیچھے جب آپ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ آپ صفوں کو سیدھا کریں۔ جماعت کے لیے یہ ذمہ داری ہے۔ ہر ہفتے آپ کو اس کے متعلق کہا جاتا ہے جمعہ کے دن کہ نماز کی صفیں درست ہوں گی، نماز مکمل ہوں گی۔ اس لیے اپنے سے درست کرے بھائی۔ اکثر دیکھا گیا ساتھی کندھے سے کندھا نہیں ملاتے، گیپ رہ جاتی ہے، اس سے نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے، دل کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے صفوں کو سیدھا نہ کرنے کی وجہ سے اور صفوں میں گیپ رکھنے کی وجہ سے۔ اس لیے صفوں کو سیدھا کریں۔ دوسری بات، امام صاحب جب کھڑے ہوں گے اور مؤذن صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، اقامت کہیں گے، ہمیں بھی اقامت کا جواب دینا سنت ہے۔ اقامت کا جواب کیا ہے؟ سنت ہے۔ جیسے مؤذن صاحب جلدی جلدی کہے، ہم بھی آہستہ آہستہ کہیں جلدی جلدی سے۔ اور قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اقامہ اللہ و ادامہا، اقامہ اللہ و ادامہا، یہ مستحب ہے۔ جیسے حی علی الصلاۃ کا جواب کیا ہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور قد قامت الصلاۃ کا جواب ہے اقامہ اللہ و ادامہا۔ اس طرح کہنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں اور جب نبی کا نام آتا اشہد ان محمد رسول اللہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ تو بزرگوں دوستو، اصل پوری اقامت کا جواب ہے۔ جیسے پوری اذان کا جواب ہے، اسی طرح پوری اقامت کا بھی جواب ہے۔ پھر جب امام صاحب تکبیر کہیں گے اس سے پہلے ہم کو نیت کرنا ہے۔ نیت ضروری ہے نماز پڑھنے کی، فرض ہے جسے شرط کہتے ہیں، باہر کے فرائض میں سے۔
اس لیے نیت میں دو باتیں خیال رکھیں. پہلی بات، نماز پڑھتا ہوں جو ہے ظہر عصر مغرب. دوسری بات، امام کی ابتدا میں. یہ دو باتوں کا مجموعہ نیت کے اندر ہے. جس سے آپ فجر پڑھیں گے کل، فجر کی نماز پڑھتا ہو اس امام کے پیچھے، بس اتنا ہی کافی ہے. اس میں لمبی چوڑی نیت ضروری نہیں. ظہر کی نماز پڑھتا ہو اس امام کے پیچھے، زبان سے کہیں یا دل میں اس کا ارادہ کر لیں. سمجھے؟ دل میں ارادہ کر لیں. اگر آپ کسی جگہ امام بنو تو امام بننے کے وقت کیا نماز پڑھانے کی نیت ضروری ہے کہ نہیں؟ جیسے کوئی ابھی عشاء میں امام بنا، میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں، اس طرح بولنا ضروری ہے؟ یا کوئی ایسا کہہ دے عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر، تو کیا نماز کی ابتدا اور جماعت درست ہوں گی کہ نہیں؟ اچھی طرح مسئلہ یہ سمجھے کہ امامت کے لیے نماز پڑھانے کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، ضروری اور واجب نہیں ہے. اگر آپ نے اتنا کہہ دیا عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر، تو بھی آپ کی نماز کی ابتدا اور جماعت درست ہو جائے. لیکن ثواب اس وقت ملے گا نماز پڑھانے کا جب کہ نماز پڑھانے کی بھی نیت کرے. تو ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے پیچھے والوں. جیسے مثال کے طور پر ثواب کے بارے میں آتا، ایک آدمی جس سے امام صاحب نے ابھی عشاء پڑھائی، تو آپ نے عشاء پڑھی، آپ کو ایک عشاء کا ثواب ملا. امام صاحب اگر عشاء سے پہلے کہہ دے عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں، اگر 500 لوگوں نے عشاء پڑھی تو پڑھانے والے کو 500 عشاء کا ثواب ملے گا. ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھایا، مقتدی کہتا میں جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں، ایک جمعہ کا ثواب. امام صاحب کہہ دے ان تمام حضرات کو جمعہ پڑھاتا ہوں، جتنے مسجد میں جمعہ پڑھیں گے سب جمعوں کے بقدر اس کو ثواب ملے گا. اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھانے کی بھی نیت کریں. اور وہ کوئی لمبی چوڑی نہیں. آپ عشاء پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھتا ہو، اور اگر مصلی پر کھڑے ہو گئے تو عشاء کی نماز پڑھاتا، بس پڑھاتا ہو اتنا بڑھانا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھے. اگر امام کے پیچھے عورتیں بھی ہیں، جیسے لاک ڈاؤن میں اپنے گھر میں کبھی کبھار ایسا ہو رہا تھا، مستورات بھی نماز پڑھ رہی تھی، یا آپ سفر سے آئے مسجد کی جماعت ہو گئی اور آپ کو جماعت کا ثواب حاصل کرنا ہے تو آپ گھر پہ جماعت بنا رہے، بیوی کے ساتھ بنا سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ نماز کی جماعت بنا سکتے ہیں. ہمارے نبی نے ایک مرتبہ بنایا تھا اپنی اہلیہ کے ساتھ جماعت اپنے گھر میں. آپ صلح کرنے گئے تھے، لیٹ ہو گئے تھے، صحابہ نے نماز پڑھ لی تھی، آپ نے آ کر مسجد کے علاوہ حجرے میں نماز پڑھائی تھی اپنی بیوی کے ساتھ. تو اگر لیڈیز پیچھے ہے تو پھر اس کی ابتدا کرنا ضروری ہے. مرد ہیں تو نیت کرنا ضروری نہیں، لیکن لیڈیز ہے تو نیت کرنا ضروری ہے کہ میں ان کو نماز پڑھاتا ہوں. زبان سے بولے یا دل میں ارادہ کرے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ پھر سے اس کو سمجھو. اگر آپ کے پیچھے مرد پڑھ رہے تو نماز پڑھانے کی نیت کرنا ضروری نہیں، لیکن ثواب کے لیے کرنا چاہیے. لیکن آپ کے پیچھے لیڈیز ہے اور آپ امام بنے، لیڈیز پیچھے کھڑی ہے، تو پھر اس کی نماز پڑھانے کی نیت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر. اتنے زور سے کہے پیچھے پڑھنے والے کے کانوں میں آواز آ جائے اللہ اکبر. امام کے ساتھ کہیں، ایسا نہ ہو کہ امام سے آگے بڑھ جائے. امام کا بھی اللہ ہی شروع ہے
اللہ اکبر، اور مقتدی کا اللہ اکبر بھی ختم ہو گیا، اس کی اقتدا اور اس کی نیت امام کے پیچھے درست نہیں، امام کے ساتھ ساتھ کہیں، ٹھیک ہے۔ مسورات بھی اس طرح کہیں، اللہ اکبر، نیت کے بعد ہاتھ اس طرح اٹھائیں گے، یہ دونوں جو ہاتھوں کی انگلیاں ہے اس سے آسمان کی طرف کرنا ہے، ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کرنا ہے، اور انگوٹھے کانوں کی لو سے ملانا کوئی ضروری نہیں، بس کانوں کے مقابل برابر کرنا ہے، صرف کانوں تک آ جائے اس کا خیال رکھیں۔ چند باتوں سے بچیں۔ پہلی بات، ہاتھوں کو کانوں سے اوپر نہ لے جائیں۔ بہت سے احباب اس طرح نیت باندھتے ہیں کہ ہاتھ اوپر چل جاتے ہیں کانوں سے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کو ایک دم پیک بھی نہ کریں، ایک دم کھلے بھی نہ رکھیں، اپنی ہیئت اور پوزیشن پر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بعد نیت ڈائریکٹ باندھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، زبان سے اللہ اکبر بھی کہیں گے اور نیت بھی ساتھ میں باندھیں گے، یعنی ہاتھ باندھنا اور تکبیر کہنا ساتھ ساتھ میں ہوگا۔ بہت سے احباب کیسا کرتے ہیں، اللہ اکبر تو پہلے ہاتھ باندھ لیے، بعد میں تکبیر کہے گی۔ بہت سے احباب اس طرح کرتے، اللہ اکبر، تو ایسا نہ ہو، تکبیر پہلے بول دی جائے، ہاتھ بعد میں باندھ رہے، ہاتھ پہلے باندھ لیں تکبیر بعد میں بولے، ایسا نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، ہاتھ بھی باندھیں اور زبان سے تکبیر بھی کہے، ساتھ ساتھ پہ کرنا افضل اور اچھا ہے۔ ہاتھوں کو ڈائریکٹ باندھیں۔ بہت سے احباب اللہ اکبر پہلے چھوڑ دیتے اور پھر باندھتے، اس طرح نہ کرے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ڈائریکٹ باندھنا ہے، ناف کے نیچے باندھنا ہے، جیسے ہم نے سنا ہے ہماری مائیں بہنیں نیت کرتے وقت میں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گے، صرف اونگلی کے اندر سے، اور سینے پر باندھیں گی، سینے پر، اور مرد کانوں تک اٹھائیں گے اور ناف کے نیچے باندھیں گے۔ یہ تو فرق ہے ہماری اور مسورات کی تکبیر کہنے میں اور ہاتھ باندھنے میں، ٹھیک ہے۔ پھر امام صاحب ثنا پڑھیں گے، ہم کو بھی ثنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم، یہ ثنا پڑھنا ہے۔ اگر زور سے پڑھنے والی نماز ہے، مغرب، عشاء، فجر، اور امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کر دیا، مقتدیوں کی ثنا نہیں ہوئی، تو جہاں تک ہوئی وہیں اسٹاپ کر دے اور قرات سننے میں لگ جائے، ٹھیک ہے بزرگو۔ اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے کے بعد امام آہستہ آمین کہیں گا، مقتدی بھی آہستہ آمین کہیں، پھر سورت ملائیں گے۔ اگر اکیلی نماز پڑھ رہے اپنی تنہا نماز، تو اس میں ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے، تو بسم اللہ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، بسم اللہ پڑھنا افضل ہے۔ نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بسم اللہ پڑھ لینا اچھا ہے، بہتر ہے، افضل لکھا مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے کتاب المسائل، کتاب النوازل میں۔ پھر ہم بھی سورت ملائیں گے، امام صاحب بھی جو ہے اس میں بھی سورت لگائیں گے۔
सूरतों को तरतीब से पढ़ना सुन्नत है। क्या है? सुन्नत। पहले में अलम तरा लगाएं तो दूसरे में लीलाफ कुरैश, समझे? लेकिन ये फ़र्ज़ नमाजों में है, काय में है, और सुन्नतों में भी अगर तरतीब से पढ़े तो बेहतर है। लेकिन अगर उसमें तरतीब बदल गई, पहले में नास पढ़ लिए, दूसरी में फलक पढ़ लिए, तो कोई मसला नहीं, वहाँ पर नमाज कुछ मकरूह नहीं होंगी। समझे? अच्छी तरह सुनिए, सूरतों को तरतीब से पढ़ना फ़राइज़ की ख़ास सुन्नत है, फ़राइज़ की ख़ास सुन्नत है। सुन्नत और नवाफिल जो हम नमाज पढ़ते हैं उसमें बेहतर है पहले फलक पढ़े बाद में नास पढ़े, लेकिन वहाँ तरतीब बदल दी है, पहले में नास दूसरे में फलक, तो नमाज हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझे? समझ में आ गया अच्छी तरह मसला सारे अहबाब के? और बीच की सूरत जो है, जैसे अराइतल लसी आपने पढ़े, उसके बाद इन्ना आतैना है, फिर कुल या अय्युहल काफिरून है, तो अराइतल लसी के बाद इन्ना आतैना पढ़ना चाहिए, सुन्नत। दरमियान से छोटी सूरत को छोड़ देना ये मकरूह है। लेकिन बड़ी सूरत दरमियान में आ गई जिसमें 7 आयतें हैं, कितनी आयतें हैं, तो उस सूरत को दरमियान से छोड़ सकते हैं आप। समझे? जैसे इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, एक सूरत आपने पढ़ी, उसके बाद आता लम यकुनिल लज़ीना कफ़र, उसमें तकरीबन 10 से ज़्यादा आयतें हैं, और उसके बाद इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, तो इन्ना अंज़लना के बाद इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु पढ़ सकते हैं। यानी बड़ी सूरत का ज्ञाप कर सकते हैं। बड़ी सूरत वो है जिसमें 7 से ऊपर आयतें, ज़्यादा आयतें। छोटी सूरत 3 आयतें, 5 आयतें, 6 आयतें, उसको ना छोड़े, उसको मिलाकर पढ़े। आया सबके समझ में? बड़ी सूरत को छोड़ सकते हैं, छोटी सूरत को ना छोड़े, उसको मिलाकर पढ़े, तरतीब से पढ़े। उसके बाद एक मसला आजकल बहुत पेश आ रहा कि भाई नमाज में शरीक कैसे होंगे। इमाम साहब ने नियत बांध ली, रुकू में चले गए, आप वज़ू करके फ़ौरन आए जल्दी जल्दी, और कैसा शरीक होंगे तो नमाज में? इसमें बारहा आपसे कहा गया इत्मीनान से वज़ू करें, इत्मीनान से आए, दौड़ कर ना आए। हमारे नबी ने मना किया दौड़ कर आने को, इस तरह आए कि सांस फूल जाए, इससे मना किया गया है। इत्मीनान से आए। इमाम साहब अगर रुकू में हैं तो अच्छी तरह आप इसको वॉच करें और देखें कि अगर रुकू में हैं और आप रुकू में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ एक बात करना ज़रूरी है, एक काम, वो क्या है? अल्लाहु अकबर खड़े होकर कहना ज़रूरी है। अल्लाहु अकबर। हाथ उठाना ये भी ज़रूरी नहीं, हाथ उठाकर बांधना ये भी ज़रूरी नहीं, और हाथ बांधने के बाद रुकना, स्टॉप करना 4-5 सेकंड, ये भी ज़रूरी नहीं। ठीक है? सिर्फ क्या ज़रूरी है? अल्लाह अकबर। लेकिन कैसा? खड़े होने की हालत में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखो अल्लाह अकबर, खड़े होने की हालत में हुई नहीं, ऐसा नहीं। पहली तकबीर अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाथ बांधो या छोड़े रहो, छोड़े रखो। खुलासा ये है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो दूसरी रुकू की तकबीर रहेंगी उसका कहना ज़रूरी नहीं, सिर्फ क्या ज़रूरी है? अल्लाह अकबर कहना खड़े होने की हालत। इतना कहो फिर रुकू में चल जाओ, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, हाथ बांधने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है? उससे अब आप रुकते हैं, बहुत से तो सना भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको रकात में शामिल होना है, इसको पा लेना है, तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक है? आई बात सबके समझ में? उसके बाद इमाम साहब रुकू करेंगे। रुकू जैसे मशहूर है, सर, पीठ और कमर बराबर हो। सुबहान रब्बियल अज़ीम
3, 7, 9 बार पढ़ा जाए। नवाफिल में आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, 11, 13, 15, 17 तक पढ़ सकते नवाफिल में, समझे। लेकिन फ़र्ज नमाज पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहा इमाम तो कम से कम 5 बार कहें, या फिर बहुत आहिस्ता कह रहा तो 3 बार कह दे, लेकिन 5 बार कहना चाहिए ताकि रुकू अच्छी तरह हो जाए, समझे। और रुकू के पा लेने की मिक़दार क्या है? कम से कम 1 बार सुबहाना रब्बियल अज़ीम, कम से कम 1 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम इमाम के साथ रुकू में हो जाना चाहिए, उसके समी अल्लाह बोलने से पहले पहले। 1 बार भी अगर आपको सुबहान रब्बियल अज़ीम रुकू में इमाम के साथ मिल गई, आपको रुकू मिल गया। या अगर नहीं कहा लेकिन उतनी मिक़दार आप ठहर गए, फिर इमाम ने समी अल्लाह कहा तो भी आपको रुकू मिल गया। इस समझ में आ गया मसला अच्छी तरह? ये अक्सर और बेशतर पेश आता है, इसलिए इसको आपके सामने बता दिया गया। इसलिए रुकू भी इत्मीनान से करें। रुकू से उठने की जो तस्बीह है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, मुक्तदी तो नहीं कहेंगे, इमाम कहेगा। हमारी नमाज इमाम के पीछे की है। फिर खड़े होने के बाद मुक्तदी हजरात क्या कहेंगे? रब्बना लकल हम्द। आगे का जो मसला है रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, अगर इमाम साहब आपको मौका देते और आपके कहने की उसमें गुंजाइश है तो कह सकते हैं, फ़र्ज के अंदर भी, समझिए अच्छी तरह। अगर इमाम साहब अच्छी तरह कौमा करते कि हम रब्बना लकल हम्द के बाद हम्दन कसीरन तय्यिबन भी मुबारकन फी भी पढ़ लेते हैं तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अगर इमाम साहब ज़्यादा मौका नहीं दे रहे तो रब्बना लकल हम्द कहकर हम सज्दे में चले जाएं। इसी तरह वो जलसे का भी हुक्म है, सज्दे से उठने का। इमाम साहब सज्दे से उठने के बाद रुक रहे और उसमें रब्बि गफिरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वरज़ुकनी, इसके कहने का मौका दिया जा रहा, या रब्बि गफिरली 3 बार, रब्बि गफिरली, इतना कहने का इमाम साहब मौका दे रहे तो इसको कह लेना चाहिए मुक्तदी हजरात को भी। और जब अपनी नमाज पढ़े अलग से तो फिर तो कहना चाहिए, कौमा और जलसे में सुन्नत है वो, समझे। हमारे नबी के बाब में अबू दाऊद शरीफ में एक रिवायत है, आपने नमाज पढ़ी तो एक सहाबी ने रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा ज़ोर से पढ़ लिए। आपने नमाज मुकम्मल की, नमाज के बाद सहाबा से फरमाया कि किसने कहा रब्बना लकल हम्द। अब वो सहाबी डर रहे कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, लेकिन नबी का हुक्म था इसलिए कहा कि मैंने कहा कि किस इखलास से कहा तूने? मैंने देखा जब तूने रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी पढ़ा तो 30 फरिश्ते उसका सवाब लिखने के वास्ते दौड़ रहे थे कि मैं सवाब इसका लिखूँगा। अबू दाऊद शरीफ की सही रिवायत है, बिल्कुल पहले जिल्द की। आई बात समझ में? इसलिए मैं कह रहा इमाम साहब अगर मौका दें तो कह लेना चाहिए हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, और अपनी नमाज पढ़े तो फिर तो कहना ही चाहिए। हाँ, बुज़ुर्ग है तो बुज़ुर्गों के लिए ठीक है भाई, हज़रात को ज़्यादा कम उठने के बाद कमर का मसला है, घुटनों का मसला है, माज़ूरिन के लिए कोई मसला नहीं। अल्लाह ने जिसमें ताकत रखा कहना चाहिए, जवानी है इसकी कदर कर लो, इसको थोड़ा सा हार्ड इबादत में लगा, ताकत है। उसके बाद सज्दे में जाने का तरीक़ा क्या है? तो सज्दे में ये उसके लिए है जो आम इंसान है, माजूर नहीं है। क्या नहीं है? माजूर नहीं है। कोई माजूर है, बुज़ुर्ग है तो उसका कोई मसला नहीं है। जो जवान है, अदड़ उम्र के हैं, हट्टे कट्टे, उनका है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा इमाम साहब ने कहे, आप नहीं कहेंगे, आप रब्बना लकल हम्द पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहब सज्दे में जाएंगे तो सज्दे में सबसे पहले घुटने जो ज़मीन से करीब है उसको पहले रखेंगे, उसके बाद दोनों हाथ रखेंगे, ठीक है, उसके बाद नाक रखेंगे, उसके बाद पेशानी रखेंगे, ठीक है। अल्लाहु अकबर, समझ में आया?
پہلے دونوں گھٹنے، اس کے بعد یہ دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی، اس طرح رکھنا سنت ہے۔ زمین سے جو قریب ہے، گھٹنے قریب ہے، اس کو پہلے رکھا جائے، اس کے بعد ہاتھ رکھے جائے، اس کے بعد ناک رکھی جائے، اس کے بعد پیشانی رکھی۔ آیا بھائی سمجھ میں؟ سجدہ کھل کر کرے، تھوڑا سا کوہنیوں کو نہ بچھائے، مکروہ ہے۔ اسی طرح یہ بازوؤں کو اپنے ران سے نہ لگائے، بہت سے حضرات ایسا کر لیتے، اس کو تھوڑا کشادہ رکھیں، وسیع رکھیں۔ ہمارے نبی کے بارے میں صحابہ فرماتے آپ ایسے کشادہ سجدہ کرتے تھے، درمیان سے بکری کا بچہ چلے جاتا تھا، اور آپ تو ماشاءاللہ اچھے اونچے پورے تھے، لیکن ہمارے ہائٹوں کے حساب سے مرغی تو کم سے کم چلے جانا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک دفعہ ڈال کے دیکھنا مرغی، سمجھے؟ تو کم سے کم مرغی سمجھانے کے لیے کہہ رہے اس طرح جانا چاہیے، یعنی مقصود یہ ہے، مراد تھوڑا کھل کر سجدہ کر، کشادہ ہو کر سجدہ کر۔ لیکن یہ تب ہے جب کہ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، سب میں گنجائش، ورنہ سب میں تنگی ہے، وہاں لڑنے کا نہیں، سر کرے ادھر نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، منتخب میں ہے روایت مسلم کے حوالے سے، نماز میں جو اپنے بازوؤں کو نرم رکھے، کیا رکھے؟ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے، سمجھے؟ اس لیے ساتھی کا خیال رکھے، کوئی معذور ہوتا ہے، کوئی اور پریشان ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو راستہ دے دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب دو مسئلے تھوڑے اچھی طرح سمجھو، پیش آتے اجتماعات میں، حرم میں، اس لیے آپ سے کہہ دے رہا۔ پہلا مسئلہ اس میں سے یہ ہے، آپ بہت زیادہ بھیڑ میں ہیں، حرم کی بھیڑ ہے، سامنے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں۔ ہوتا کبھی کبھی ایسا، اجتماعات میں بھی ہوتا ہے، بڑے عالمی اجتماعات میں یا پھر حرم میں ہوتا ہے کہ سامنے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں دو آپشن آپ کے پاس ہے۔ پہلا آپشن یہ کہ آپ اپنی ران پر سجدہ کر لو۔ کہاں سجدہ کر لو؟ ران پر۔ کیسے بتاؤ آپ کو؟ اس طرح بیٹھے مثال کے طور پر، تو اس طرح یہاں پر آئے بات سمجھے؟ جس کا پیٹ بڑا ہے اس کا نہیں ہوگا، مشکل جائیں گا۔ آئی بات سمجھے؟ ران پر سجدہ جس کا پیٹ بڑا ہے اس کا نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو دوسرا طریقہ فقہ نے یہ لکھا ہے، سامنے والے کے پیٹھ پر سجدہ کرنا۔ سامنے والے کے پیٹھ پر سجدہ کرنا، چونکہ سجدہ تو چھوڑ نہیں سکتے نا، آپ سجدہ نہیں کرو گے تو نماز ہی نہیں ہوں گی۔ اس لیے فقہا نے ازدحام کے موقع پر، بھیڑ کے موقع پر سجدے کی یہ دو صورتیں بیان کی۔ پہلی صورت اپنی ران پر سجدہ کر لیں، دوسری صورت نہیں ہو سکتا تو سامنے والے کے ایسا پشت پر بھی سجدہ کر دیا ہو جائے گا، لیکن سامنے والے کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سامنے والے کو حتیم میں، ہاں دیکھو اچھی بات، حتیم میں ہوتا ہے، ریاض الجنہ میں ہوتا ہے، حتیم اور ریاض الجنہ میں ایسا ہوتا ہے، بہت بھیڑ رہتی، وہاں پر اگر اس صورت کو اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ سجدہ ہو جائے۔ اس کے بعد سجدہ ہو گیا، عورت خواتین سجدہ چپک کر کریں گی۔ کیسا کریں گی؟ ہاں، کونیوں کو زمین سے لگائیں گی، ٹھیک ہے، پیچھے کے پیر بھی موڑیں گی نہیں، رکھیں گی بس وہ، اور زمین سے سکڑ کر سجدہ کریں گی۔ اور ہم تھوڑا کھل کر کریں گے، پیچھے کے پیر، انگلیاں قبلے کی طرف کریں گے، ایڑیوں کو ملانا نہیں ہے، ایڑیوں کو ملانا نہیں، اس کو انگلیوں کو فولڈ کر کے سیدھا رکھنا ہے، اور اٹھانا بھی نہیں ہے، پیچھے سے انگلیوں کا اٹھا لینا پورا مکروہ لکھا ہے۔ اور اگر اتنی اٹھی رہی دونوں پیروں کی انگلیاں جتنی مقدار 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی جا سکتی ہے تو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہو، سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں۔ اس لیے اگر اٹے کٹے ہیں تو اس کو دبا کے کرنا چاہیے، معذور ہے، بوڑھے ہیں تو پھر رکھنا چاہیے، زمین سے اٹھانا نہیں چاہیے۔
اس کے بعد قاعدہ کرے، ایک رکعت اس طرح پوری ہو گئی، دوسری رکعت بھی اس طرح پوری کرے۔ دوسری رکعت میں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو کچھ نہیں پڑھنا ہے، خاموش سننا ہے، چاہے امام صاحب ایسی صورت لگا لے جو ہم کو یاد ہوتا ہے۔ تو بزرگوں دوستوں، ہمیں تابعیت سکھائی گئی، ہم تابع ہیں، کون ہیں؟ ہاں، اس لیے شریعت کی مطابقت میں چلو گے تو کامیابی ہے۔ امام صاحب قول اللہ پڑھ رہے تو ہم بھی پیچھے پڑھے نہیں، اس وقت حکم یہ ہے کہ آپ سنو اس کو، بس یہ شریعت کا حکم ہے، یہ شریعت کی مطابقت ہے۔ پھر جب قاعدے میں بیٹھیں گے تو قاعدے میں اس طرح بیٹھے، سیدھا پیر کھڑا ہو، بایاں پیر بچھا کر اس پر بیٹھا جائے، سیدھے پیر کی انگلیاں ایسی ہو، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو پیر آپ نے بچھائے اس کی انگلیاں بھی تھوڑا سا ایسا کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھو میں کیا کہہ رہا، یہ جو آڑا پیر ہے نا آپ کا، اس کی انگلیاں تھوڑی سی قبلے کی طرف لے جانے کی کوشش کرے۔ ادب لکھا علامہ شامی نے، گرچہ متون میں یہ نہیں ہے لیکن فقہ نے اس کو لکھا ہے، اس لیے آپ کے سامنے وہ ادب ذکر کر دے رہا۔ یہ جو پیر ہے جس پر آپ بیٹھیں گے اس کی پوری انگلیاں ایسی ہو، اور جو ایسا پیر ہے اس کی انگلیوں کو تھوڑا سا اس طرح جتنا ہو سکے آپ سے قبلہ رخ اس کے کناروں کو کرنے کی کوشش کریں۔ سمجھائی بات؟ نگاہ دونوں پیروں کے درمیان رکھیں گے، التحیات پڑھیں گے، ہاتھوں کو اپنی حالت پر رکھیں گے، گھٹنوں پر، نیچے لٹکا بھی نہ دیں اور نہ بالکل یہاں بھی نہ رکھیں، اس طرح رکھیں کہ انگلیاں گھٹنوں پر آ جائے۔ لقمہ ہمارے نبی بنایا کرتے تھے، لقمہ اس کو کہتے ہیں، عربی کے اندر وہ لفظ ہے، تو اس طرح رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد التحیات پڑھیں، 2 رکعت والی نماز ہے تو درود شریف بھی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعا پڑھ کر امام صاحب بھی سلام پھیریں گے، ہم بھی سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بھی الصلا یہ نکلے اور چہرہ حرکت کرنا شروع کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ سر اتنا پھرائے کہ یہ گال پیچھے والے کو نظر آ جائے، اور ادھر دائیں بائیں جانب دیکھیں گے نہیں، خلاف ادب ہے۔ نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ کندھے پر۔ نیت فرشتوں کی ہونا چاہیے اور جناتوں کی ہونا چاہیے، اور آپ جس جانب امام پڑھتا اس جانب امام کی بھی نیت کریں گے۔ جیسے آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کون سی جانب پڑھیں گا؟ پہلے سلام میں۔ کوئی یہاں پڑھ رہا تو امام کون سے جانب پڑھے گا؟ دوسرے سلام میں۔ تو امام صاحب، جو بھی امام صاحب ہے، اس کی نیت کرنا بھی آداب اور مستحبات سے۔ اب اتنا ٹائم نہیں رہتا، اس کو دل میں تھوڑا سا خیال کر لے، اسی کو نیت کہہ دیں گے، اسی پر ثواب اللہ عطا فرما دیں گے۔ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، جو ہر سلام کے موقع پر نیک جناتوں کی نیت کرے گا، کس کی؟ یہ بھی نیت کرنا، صالح جنات، اچھے جنات، اللہ تعالیٰ جناتوں کی شرارت سے ہمیشہ اس کی حفاظت فرمائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے وہ دل میں خیال کر لے تو انشاءاللہ ثواب بھی ہے اور ہمارے نبی کا طریقہ بھی تھا۔ یہ نماز کا طریقہ مختصر آپ کو بتا دیا۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ جو مجلس ہوں گی اس میں انشاءاللہ ہم نماز سیکھیں گے پریکٹیکل۔ ابھی تو آپ کو بتا دیا گیا، اس لیے اس کے مطابق نماز پڑھیں۔ مستورات کی نماز کا فرق بھی سمجھے، 7 فرق ہے مرد اور مستورات کی نماز میں، وہ میں اس پر مذاکرہ کر چکا ہوں، مجلس لے چکا ہوں۔ اپنی مستورات کو نماز سکھائے، ان کو نماز کا طریقہ بہت کم معلوم ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جاتی خواتین وہاں سکھایا جاتا، اکثر نہیں جاتی، اس لیے بہت کمزوری ہے۔ ایک کتاب ہے کتاب المسائل، اس کو خرید کر پڑھائے یا بہشتی سیور اس کو پڑھائے، نہیں تو آپ جس سے متعلق ہے پوچھ لیں اور اپنی بیگمات کو اور اپنی خواتین کو بتا دیں، یہ نماز کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد بزرگوں دوستو، ایک آخری بات یہ ہے، نماز میں سطر کا چھپانا ضروری ہے، اور لباس ایسا ہو سنت کے مطابق۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، ہاف ٹی شرٹ پر نماز پڑھنا، نماز ہو جائیں گے لیکن مکروہ ہوں گی۔
کیا ہوں گی؟ یعنی ثواب کم ملے گا، اس لیے پوری ٹی شرٹ پر نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح اپنا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کر کے نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح ایسے لباس میں نماز نہ پڑھی جائے جس پر کوئی جاندار کی تصویر ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ سمجھو، آپ نماز پڑھ رہے، آپ کے پاس جو چیزیں، میرا چشمہ ہے یہ، آپ کے بدن سے جو چیز کانٹیکٹ میں ہے، جس میرا چشمہ میرے کانٹیکٹ میں ہے، میرا موبائل جیب میں ہے، تو ان چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ جس سے میرا پین ہے تو یہ پین چونکہ میرے قمیص میں ہے، میں نماز پڑھا رہا، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہوتا ہے ایسا کہ کبھی کبھار بچہ پیشاب کر دیتا پین پر، موبائل پر پیشاب گر جاتا، وہ ناپاک ہو جاتا، تو فقہا نے ناپاک چیز کو ساتھ میں رکھ کر نماز پڑھنے سے منع کیا، نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے اپنے پاس کی جو چیزیں ہیں اس کی بھی پاکی کا اہتمام کیا جائے اور لحاظ رکھا جائے۔ خصوصاً رومال، چھوٹا رومال ہوتا ہمارے پاس، تو رومال بھی کیا ہونا چاہیے؟ پاک۔ اگر بڑا رومال ہے سائڈ میں رکھا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ نماز میں تھوڑی وہ ہلچل کر رہا، تو نماز پڑھتے وقت آپ کے جیب میں ہے، آپ کے کسی جگہ رکھا ہوا ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ چند مسائل ماشاءاللہ، اس سے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہا گیا، بار بار کہنا ہے تاکہ ہم عمل کو صحیح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پوچھنا ہے؟ دیکھ سکتے، بلغم ناپاک نہیں۔ اگر کسی کو بلغم آ گیا نماز میں، اس کو رومال میں لے لے اور پھر جیب میں رکھ لے تو اس سے نماز نہیں ہے، کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ دو سلام کے بعد اٹھنا ہے۔ مسبوق جس کی ایک دو رکعت رہ گئی، وہ امام کو دو سلام پھرنے دیں، اس کے بعد کھڑا۔ اچھا طریقہ، جی جی جی۔ اس میں اگر ایسا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر نماز پڑھے، فون آ گیا تو توجہ چل جائے گی، ایسا نہ کرے۔ موبائل رکھے لیکن کپڑا اس پر ڈھک دے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ توجہ نماز سے موبائل کی طرف نہ چلے جائے۔ جی ہاں، اس میں کوئی بھی لگا سکتے ہیں آپ، کوئی بھی لگا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ امام نے جو پڑھا اس کے بعد یہ پڑھا، ایسا نہیں، کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ۔